السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر مومن کے ساتھ۔ آج پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا اہم دن ہے، کیونکہ آج پورے پاکستان میں بلکہ پورے عالم اسلام میں چہلم امام حسین بڑی عقید و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ آج کا دن اس لحاظ سے تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسلامی اعتبار سے دیکھیں تو ایک بڑی وسیع تاریخ ہے جو ہم سب کو ہماری زندگیوں کے لیے ایک بڑی مشعل راہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ دن ایک لحاظ سے اور بھی بہت اہم ہے کہ آج پاکستان میں جو خطرات درپیش ہیں، پاکستان کو جس طریقے سے انٹرنیشنلی پورٹری کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ٹیررزم کے معاملات ہیں، دوسرے معاملات ہیں، لیکن آج کا جس طریقے سے دن اختتام پذیر ہوا اور جس طریقے سے بہت ہی خوش انداز میں تمام تر لوگوں نے تمام تر اپنی ٹریڈیشنل رسومات کو بھی سر انجام دیا، تو یہ بڑا کریڈٹ ہے ہماری پولیس اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے۔ ساتھ ساتھ یہ ایک اور بڑا کریڈٹ ہے ہماری تمام تر انٹیلیجنس ایجنسیز اور دیگر ایجنسیز جو اس وقت پاکستان کو محفوظ بنانے میں کارکردگی دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ خاص طور پہ ہم اکثر یہ بات بھول جاتے ہیں، فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم ضرور انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ کوئی انٹیلیجنس فیلئر تھا، لیکن اکثر و بیشتر بہت سے معاملات کے اوپر ہمارے یہی لوگ جو کام کرتے ہیں اور جو حادثات سے ہمیں بچا جاتے ہیں، اس کے اوپر ہم بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، کیونکہ وہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں آتی۔ جہانگیر صاحب، پہلے تو میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے چاہوں گا کہ ذرا دو لفظ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے، پاک آرمی کے لیے اور پولیس فورسز کے لیے ذرا کہہ دیں، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے سر۔ دیکھیں، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ حضرت امام حسین کا چہلم ہے، اس کی بنیادی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ قربانی قربانی قربانی، اور جو ان کی یاد میں جو ان کو قربانی کے ساتھ اگر وہ کھڑے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ امام حسین کی محبت اور عقیدت سے جو ان کا تعلق وہ ظاہر کرتے ہیں، اپنی جان لڑا کے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے اور اس کو قابل ستائش ہے کہ کوئی بھی کسی بھی اور بھی مذہبی تقاریب ہوتی ہیں، عید میلاد النبی ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں، اس وقت یہ لوگ اپنی جان لڑا کے امن و امان قائم رکھتے ہیں اور خون خرابے سے ہمیں تحفظ دیتے ہیں، لوگوں کو، جلوس والوں کو، عام شہریوں کو۔ بڑا کریڈٹ، اور اکثر بحیثیت قوم شاید ہمیں مسئلہ رہا کہ ہم ہمارے جو لوگوں کے اچھے کام ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں جھجک جاتے ہیں، تو ضروری ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ ہم بتائیں کہ پاکستان میں بڑا زبردست کام ہو رہا ہے، اور ایک بار پھر سے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پروگرام کا ذرا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام بڑا انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے کیونکہ آج کافی سارے پہلوؤں پہ بات ہوگی۔ پہلے تو ہم ذرا ذکر کریں گے ڈالر کے معاملات کے اوپر، پھر ذرا خان صاحب کا جو دورہ رہا کل کراچی کا، اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ اس دورے کے ساتھ بہت سی خبریں مزید جڑتی ہوئی جا رہی ہیں۔ ڈالر کے حوالے سے اگر بات کریں تو آج ڈالر نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ ڈالر 170 کی ایک نفسیاتی حد تھی، اس کو بھی تجاوز کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوا نظر آیا، اور انفیکٹ 171 کے سطح پہ بھی ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آیا۔ گزشتہ ہفتے جس طریقے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ایک ایکشن لیا، ہم نے دیکھا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک نے آ کے باضابطہ طور پہ اس بات کا اظہار کیا کہ کہیں نہ کہیں ڈالر کے ساتھ مینیپولیشن کی جا رہی ہے، اور ایف آئی کے ساتھ مل کے وہ ایک بڑا کریک ڈاؤن کریں گے۔ یہ اعلان کا ہونا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے ایک اور بڑا اعلان کیا کہ وہ مارکیٹ میں ڈالرز کی فلوٹ کریں گے، جس سے مارکیٹ میں جو ڈالر کی جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ریشو ہے جو متاثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ ریشو کسی حد تک سنبھلے گا۔ یہ دونوں اعلانات کا نتیجہ یہ تھا کہ ڈالر کی جو بڑھتی ہوئی رفتار تھی، جو ڈالر کو پر لگے ہوئے تھے، وہ کہیں نہ کہیں وہ رفتار میں پہلے تو سستی آئی اور پھر ڈالر آہستہ آہستہ واپسی کی طرف بڑھنے لگا، پیچھے کی طرف جانے لگا۔ لیکن اب جو تازہ ترین صورتحال ہے کہ ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا اس اقدام کو کیے ہوئے، تو اب ڈالر کو پھر سے پر لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ اب تو ڈالر نے پچھلے جو لیول تھے لاسٹ ویک کے اس کو بھی بیٹ کر دیا۔ یہ پاکستان کے لیے معاشی لحاظ سے کتنا بڑا چیلنج ہے، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کو اس کا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جوائن کریں جناب جہانگیر سید صاحب، جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں، اور یقینی طور پہ ان کا تجزیہ کافی زیادہ سچ پہ مبنی ہوتا ہے، تبھی کچھ لوگوں کو برا بھی محسوس ہو جاتا ہے۔ جہانگیر صاحب، پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ جہانگیر صاحب، کیا معاملہ ہو رہا ہے ڈالر میمن؟ بہت ہی اہم آپ نے موضوع رکھا ہے کہ یہ جو ڈالر ہے، جو اس کی فلائٹ ہے اور جو اس کی اپروچ ہے اپ رائٹ پہ، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 1 روپے بڑھ گیا،
لیکن در حقیقت جو اس کے پس پردہ جو اقتصادی وجوہات اور اثرات ہوتے ہیں اس پر غور کریں تو انتہائی خطرناک چیز ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر جتنے بھی ہم نے قرضے لیے ہوئے ہوتے ہیں نا، بین الاقوامی قرضے بھی ہوتے ہیں اور اندرونی قرضے بھی ہوتے ہیں، اور جتنے بھی ہم مالیاتی اداروں سے قرضے لیتے ہیں، وہ ان کی جو لین دین تو وہ ڈالر میں ہوتی ہے. جی. اب ڈالر جو ہے جیسے بڑھتا ہے تو وہ روپے کمزور ہو جاتا ہے. روپے کمزور ان کا مطلب یہ ہے کہ 1 روپے اگر ڈالر بڑھتا ہے تو اقتصادی ماہرین کے مطابق 100 ارب روپے کا قرضہ دوسرے لمحے میں جو ہے وہ ہم پر آٹومیٹکلی جو ہے اس کا بوجھ پڑ جاتا ہے. بہت بڑا بوجھ ہو جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں، اگر یہ 2-3 دن میں اگر 3-4 روپے کا فرق پڑا تو 300-400 ارب روپے کا ہم پہ بوجھ پڑا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ دیکھیں، اگر 2 مہینے کی ہم فگرز دیکھیں تو 12-15 روپے کا فرق پڑا ہے. بہت بڑا، انفیکٹ 150-55 سے بڑھتا ہوا. اور اس میں لین دین کچھ نہیں ہے، کوئی نیا قرضہ نہیں لیا ہے، اس کی ادائیگی نہیں، ریٹرن بیک ہے نا اس کا، ریٹرن کی. ہاں، ریٹرن جب ہو رہا ہے اس کے اندر آپ آٹومیٹکلی آپ جا رہے ہیں. دوسرا جو ہے اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب جیسے ڈالر بڑھتا ہے تو یہاں کی مارکیٹ میں جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ ڈالر کو جو ہے وہ خرید لیتے ہیں اور مزید اس کا انتظار کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ کس ٹریک پہ جا رہا ہے، ان کو وجوہات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے کتنے قرضے لیے ہوئے، کتنی ادائیگی ہمیں بیرون کرنی ہے، اور اس سے جو ہے مارکیٹ میں بڑا فرق پڑے گا. مارکیٹ میں ڈالر جو ہے کم ہوگا تو اس کی وجہ اس کی ویلیو ہوگی، وہ بڑھے گا. تو یہ جو نا جو غائب ہو جاتا ہے ڈالر پھر کتنا. اور تیسرا عالم یہ ہے، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ڈالر جو ہے مہنگا ہوا، اس کی خریداری ہو گئی، اس کی فوری طور پر کمی ہو گئی. اب ان کو کیا گئے انٹروین کیا، انہوں نے اسٹیٹ بینک کے گورنر نے انٹروین کیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب ہم کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں انٹروین کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اور وہ طریقہ بھی کتنا خطرناک ہے. وہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری اسمگلنگ کا فرق پڑ گیا. بیرونی ممالک سے جو اوورسیز پاکستانی ہے، ریکارڈ انہوں نے مقدار میں کرنسی بھیجی ہے، ریمیٹنس بھیجے، زر مبادلہ یہاں ہمیں بھیجا ہے اور ہم بہت خوش ہیں. جیسی کلر تو بیرونی جو ہے جب ان کے کھاتے میں بینک انٹر بینک میں جب آتا ہے نا، تو یہ کہ انٹر بینک ان کے پاس ہے، اب وہ بڑھ گیا. اب انٹر بینک میں خاص ریشو میں خاص وقت میں نکال دے تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ڈالر اپنا ایک بیس بناتا ہے جس کی وجہ سے پھر اس کو اوپر ہی جانا ہوتا ہے. جاہر صاحب آپ نے جو بات کی نا بیس بناتا ہے، اسی بیس کو رد و بدل کرنے کے لیے، اسی بیس کو سنبھالنے کے لیے حالیہ دنوں میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی میں تبدیلی کی، 0.25% کا اس میں چینج کیا. اس چینج کے امپیکٹ تو یہ آنا تھا کہ ڈالر میں ہمیں دیکھا تھا کہ شاید کمی ہوتی، کیونکہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایک واضح موقع آیا کہ ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ ڈالر میں بظاہر نظر یہ بھی آیا کہ ایک مینیپولیشن اور ایک مصنوعی ڈیمانڈ کریٹ کی جا رہی ہے. یہاں پہ ڈالر کو تو فائدہ نہیں ہوا، لیکن اس کا اثر پاکستان کی معیشت میں اتنا بڑا پڑا کہ اسٹاک ایکسچینج میں اس اعلان کی وجہ سے، شاید اس اعلان کو ایک بڑا اگر ہم بینچ مارک سمجھ لیں تو کئی زیادہ لوگوں کا نقصان ہوا. اربوں ڈالر مارکیٹ سے نکل گئے اور اربوں ڈالر کا لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا اس محض 1 سے 1.5 ہفتے کے اندر. تو یہ اتنا بڑا جو چینج رہا اسٹیٹ بینک نے، جو شاید صحیح کیلکولیٹ نہیں کیا یا اس کے اثرات سوچ سے مترادف ہے. ہم چاروں طرف سے جتنے بھی سینسٹیو انڈیکیٹر اکنامی کے، وہ چاروں طرف سے جو ہے وہ اوپر جا رہے ہیں اور ملکی حالت، مالی حالت جو ہے بدتر ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے دیکھا 2.5 ہو گئے. 2.5 کا مطلب ہے کہ 100 پوائنٹ پر ہوتا ہے 1%. بالکل. تو آپ نے 0.25 ہے نا، ہاں 0.25 آپ نے جو ہے وہ کر دیا. تو اب کیا ہوا کہ اس سے مہنگائی ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں جو بینک ہم کو قرضہ دے گا وہ مہنگے داموں دے گا، مہنگی اس کی شرح ہوگی.
बिजनेस को अब इम्पैक्ट हो रहा मजे है। की बात यह है कि जो इन्होंने एक बूस्ट दिया है, बहुत बड़ा ऐलान किया है इस हुकूमत ने कि हम तामीरात पे जो है वो जो प्रॉपर्टी सेक्टर में स्टेट रियल एस्टेट के सेक्टर में हम बहुत बड़ा बूस्ट ला रहे हैं, इनकलाब ला रहे हैं। लेकिन ये जब बैंक उनको कर्जे देंगे, जिनको कहा जा रहा है कि आप जाएं कर्जे ले लें, अपना मकान बना लें, एक तरफ आप ये देते हैं और अपना कहते हैं कि बहुत हमने कम रखा है, दूसरी तरफ आप ये बढ़ा देते हैं। जब आपने उसका रेशो बढ़ा दिया तो उसकी जो रिटर्न बैक होगा उसको जब देना पड़ेगा तो उस पर तो बोझ बन गया। आप कम करना चाह रहे हैं, आप इनकलाब लाना चाह रहे हैं, या आप उसको नाकाम बनाना चाह रहे हैं, ये नहीं समझता। एक हाथ से आप एक चीज देते हैं, दूसरे हाथ से जो है वो आप खींच लेते हैं। साहब ये तो हमें सबको पता है कि ये सूरत हाल तो खराब है, लेकिन अब सवाल यहाँ पे उठने लगा कि जब से हफीज शेख साहब गए हैं हुकूमत से और जब से शौकत तरीन साहब आए तब से डॉलर बेकाबू हुआ है। रजा वाक़िद साहब अपनी जगह पे मौजूद हैं, तो इसका मतलब तो ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी में कोई चेंज किया गया जिसका असर अब डॉलर की कदर में इजाफे से हमें भुगतना पड़ रहा है। बहुत दिलचस्प और बहुत समझ में आने वाली बात है। रजा वाक़िद साहब इंटरनेशनल जो मालियाती इदारे हैं उसमें काम करके आए हैं। हर दौर में ऐसा ही हुआ है कि मोइन थे हमारे एक वज़ीर आज़म, उस तरह है। तो जब वो आए हैं तो वो कर्ज़ों की मॉनिटरिंग और उसको कंट्रोल करने के लिए आए। जो बाहर एजेंसियां जो है मालियाती एजेंसी है उसको कंट्रोल करना है, उनकी नामुमकिन बनाता है कि हम फेलियर की तरफ जाएं और कर्ज़ों की अदायगी के लायक न रहें। लिहाजा वो काम तो उनको करना ही करना है। सही। उनको तो पैसे वापस लेने का हर बंदोबस्त करना है, वो महंगाई से हो, डॉलर के बढ़ने से जो है मसला पैदा हो। डॉलर कीमती है, आपने तो बड़ी अहम बात कर गए। और इंटरेस्ट रेट तो बोलते हैं कि हमने ये रखा है। अरे भाई, ऑटोमेटिक इंटरेस्ट रेट जो आपने लगा रखा है, जो डॉलर बढ़ जाते हैं आपकी पॉलिसी की वजह से बढ़ते हैं ना, तो ये जो बाहर जा रहा है, जो फ्लॉट हो रहा है, ये जो ज़र मुबादला हमारा जा रहा है, और हमेशा अब 20 करोड़ ये डॉलर था 20 अरब का हमारे जो ना रिजर्व्स थे। अब वो जो दावा था, जो खुशी थी ना, वो भी नीचे आ गया है। वो आखिरी कोई बहुत अच्छी काबिल फख्र हद नहीं है। लेकिन जहांगीर साहब जरा ये तो समझाए ना कि जो सर्वेलेंस टीम्स बनाई जाती हैं, इंटेलिजेंस टीम्स बनाई जाती हैं, जिनका असल में काम ही होता है कि वॉच रखना, डॉलर की हर नकलो हरकत के ऊपर नजर रखना, इतना बड़ा मूवमेंट हो जाता है, कोई इसके पीछे इंक्वायरी नहीं हो रही कि क्या वजह है कि डॉलर में इतनी बड़ी चेंज आ गई। स्टेट बैंक एक तरफ से तो खुद ही एतराफ भी कर रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें मैन हैंडलिंग हो रही है, मैनिपुलेशन की कहीं ना कहीं फील आ रही है, और इसमें इतना बड़ा चेंज हो गया, कोई लोग सामने नहीं आए। ये भी तो कोई पूछने की बात है कि सर्वेलेंस टीम्स कहां पे मौजूद हैं। अब एक और बात है, ये फॉरेक्स डीलर्स होते हैं, इनको जो है बना के रखा है। मजे की बात ये है कि अगर इंटर बैंक में जो एक रेशो होता है तो उससे ज्यादा जो है प्राइवेट में हो रहा है, ओपन मार्केट में हो रहा है। ओपन मार्केट में क्या हो रहा है कि ये जो इनसे कहा जाता है कि दुबई से अब जो है वो डॉलर लाएं और जो है उसको इंक्रीज दें, सपोर्ट दें। अब ओपन मार्केट में जब वो उठाते हैं, वहां से चीजें उठाते हैं, तो उसकी अदायगी ज्यादा करनी पड़ती है। ओपन मार्केट से लेते हैं, और जब ओपन मार्केट से लेते हैं तो वो महंगा बेचते हैं, ठीक है ना, तो वो डॉलर और महंगा होता है। जब डॉलर और महंगा होता है तो उसकी एक तो इंटरवेंशन है, तो वो उसके बगैर भी नहीं चल सकते, और ना उसको जो है वो दूसरे इख्तियारात देते हैं कि जैसे इंटर बैंक को हासिल होते हैं। बैंक तो कहीं ना कहीं एक हमारा सिस्टम मिसमैच हुआ है। मिसमैच नहीं, ख्यास है, ख्यास, इंतशार, हर तरफ से जो है कहीं ना कहीं कोई गड़ा है, कोई रुकावट है, तो ये चीज फंसी हुई है। कोई भी बहुत बड़ी तब्दीली की जरूरत है, जिसको ये हर आदमी तब्दीली का नारा लगा के आता है कि मैं तब्दीली लेके आऊंगा। बहुत बड़ी तब्दीली की जरूरत है। आप को क्या रोक सके आप अदायगियों के बाद? 171 आवाज जो आती है ना, इसकी जबान में कहते हैं आवाज जो आ रही है 200 तक ये पहुंच जाएगा बहुत जल्दी। अब खुदा ना खास्ता पहुंच गया तो पाकिस्तान कहां रहेगा? लेकिन ये आवाज आना कितनी बड़ी मायूस कुन बात है कि हमारी मईशत को लेके हर बार इस तरह की शगुफे छोड़े जाते हैं कि डॉलर इतने का हो जाएगा, उतने का हो जाएगा। ये जब छोड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आवाम की पल्स भी चेक कर रहे होते हैं, एक ट्राई भी होती है। पल्स भी चेक कर रहे होते हैं,
اور اس کا انجیکشن کا ریئیکشن بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو بوجھ پڑے گا تو کتنی چیخیں نکلیں گی. تو یہ کہ جو نا ٹیسٹ کیس کے انجیکشن جو ہوتے ہیں نا, ٹیسٹ انجیکشن کے لگا کے دیکھتے ہیں کہ ریئیکشن تو نہیں آیا, تو یہ بات بھی ٹھیک ہے, حقیقت ہے کہ یہ اس طرح کرتے ہیں, ایک اسٹیپ لیتے ہیں, اس کا ریئیکشن دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کی ہمت اور بڑھ جاتی ہے اگر ریئیکشن صحیح ہے. ہمت اور بڑھ جاتی ہے, بالکل ٹھیک آپ نے کہا. لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال اس میں حکومت کے لیے بڑا ایک چیلنج ہوگا, خاص طور پہ حکومت اور فائنانس منسٹری اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ڈالر کی جو سطح ہے وہ مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کو روکنا بڑا اہم ہوگا. اور روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آرٹیفیشل طریقے سے اس کو مصنوعی طور پہ کچھ عرصے کے لیے لگام ڈال دی جائے. اس کا ایک مستقل حل ہمیں تلاش کرنا ہوگا, اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے سسٹمز مضبوط ہوں, ہمارے یہاں سرویلنس کا نظام بہتر ہو. کیونکہ جہاں بات کی جا رہی ہے نا, ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ڈالر کی اگر قدر میں اضافہ ہوگا, روپے کی قدر میں کمی ہوگی تو ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی. یہ بڑا ایک سنجیدہ مسئلہ ہے, اور اگر ایکسپورٹس بڑھ جاتی ہیں تو پاکستان کو کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ ہے. لیکن اگر ایکسپورٹس نہیں بڑھتی اور پاکستان کا جو کہ اگر سٹرکچر دیکھیں, امپورٹ بیس اکانومی ہے ہماری, اگر اس میں یہ صورتحال بنتی ہوئی نظر آئی تو یقینی طور پہ اس کا لانگ ٹرم بہت بڑا امپیکٹ آئے گا جو کہ ہماری معیشت کو ڈینٹ کرے گا. لیکن جہانگیر صاحب نے تبدیلی کی بات کی, کراچی والوں کے لیے کچھ تبدیلی کی ہوائیں فضائیں اس وقت نظر آ رہی ہیں. کراچی والوں کے لیے تبدیلی کے حوالے سے جو خوشخبری کل سنائی وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے, اس کے اوپر بات کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, کہیں جائیے گا مت, وقفے کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک جی. اب ہم ذکر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو خطرات اور چیلنجز درپیش ہیں, تو ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا. کراچی جس کا نام سنتے ہی ہمیں محرومیاں شاید نظر آتی ہیں, یہ نظر نہیں آتا کہ کراچی پاکستان کا کتنا بڑا شہر ہے. کراچی جہاں پہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ نظر آتا ہے, لیکن یہاں پہ تعمیر و ترقی کے منصوبے نظر نہیں آتے. کراچی میں وعدے نظر آتے ہیں, لیکن میٹرو اور اورنج لائن کراچی میں نظر نہیں آتی. نظر آتی ہیں تو دوسرے شہروں میں. کراچی والوں کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے کراچی کا ایک مختصر لیکن بڑا ہی جامع دورہ کیا, کیونکہ اس دورے میں وہ انہوں نے کراچی والوں کے تمام تر مشکلات کو, تمام تر مسائل کو بتایا, بیان کیا اپنی تقاریر میں, اور انہوں نے ان کے حل کی بھی اب یقین دہانی دلائی. شاید اس کے دوسرے پہلو بھی ہوں گے, وہ پہلو کیا ہیں جہانگیر صاحب سے ذرا جانتے ہیں کہ تصویر کا اصل میں دوسرا رخ کیا ہے. جہانگیر صاحب, خان صاحب نے دورہ کیا, جی یہ دورہ بڑا انٹرسٹنگ رہا. کیا اس دورے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں یہ پوچھوں کہ دورہ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشنز میں کراچی جیسے شہر میں ناکامی کی وجہ سے ہوا, یا محض یہ دورہ بہت عرصے پہلے پلانڈ تھا؟ بھائی دیکھیں, جب یہ 2 سال رہ گئے اور 3 سال ہو گئے تو ان کے ایک اندرونی ایک سوچ پیدا ہوئی, ایک یہ سگنل ملا ان کو کہ آپ باقی آئندہ سالوں میں آپ کو پرفارمنس دکھانی ہے. اور وہ پرفارمنس کے لیے جو ہے وہ بڑے اعلانات بھی کر رہے ہیں, اور انوگریشن بھی ہو رہی ہیں, فیتے بھی کاٹے جا رہے ہیں, اور بڑے بڑے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں, اور تب کہ تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہیں. لیکن یہاں جس طرح آپ نے کہا کہ KCR کا افتتاح کیا انہوں نے, کراچی K4 کی بات کی, KCR کی بات کی. کراچی میں بیسک ٹرانسپورٹیشن کا نظام موجود نہیں ہے, انفراسٹرکچر موجود نہیں. تمام تر وہ پہلو جو کراچی والے جانتے ہیں, محسوس کرتے ہیں روز, ان کو ٹچ کیا خان صاحب نے. یہ تو خوبی ہے خان صاحب کی کہ وہ دکھتی رکھ کے اوپر خوبی ضرور ہے, بات کر لیتے ہیں. لیکن جب آپ قابل عمل چیزیں جو فیزیبلٹی دیکھتے ہیں نا, جب آپ فیزیبلٹی دیکھتے ہیں تب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس کے نتائج کیا ہوں گے, اس کے اثرات کیا ہوں گے, کیا نتیجہ خیز بھی ہوگا, کچھ ہمیں ثمر بھی ملے گا. لیکن 2 سال باقی رہیں گے. ہر رزلٹ جو ہے وہ 3 سال پہ ختم ہو رہا ہے کہ 3 سال لگیں گے, ویٹ کریں. اور یہ جو 2 سال انہوں نے لیے ہیں اس میں اتنی رکاوٹیں ہیں, KCR میں اتنی رکاوٹیں ہیں. ایک بتائیں, جتنا انہوں نے جو ہے فنڈ دیا ہے, یہ اس میں اتنے بڑے بڑے برج بن جائیں گے اگر ٹریفک گیٹ لگا دیے گئے, دروازے لگا دیے گئے,
اور ٹریفک جو ہے چوک ہونے لگا تو ٹریفک جام ہو جائے گا. بنیادی ٹریفک, آپ ایک ریل چلا رہے ہیں اور جو ہے آپ کا ٹرانسپورٹیشن جو ہے نارمل روایتی ٹرانسپورٹیشن وہ جگہ جگہ کھڑا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ کہیں آپ کو انکروچ چیزیں ہیں, آپ کو راستہ نہیں مل رہا, آپ اس کی وہ لے رہے ہیں, وہ غریب کی کوئی چیز چھین رہے ہیں, جھوپڑی چھین رہے ہیں, اس کو کوئی جگہ نہیں دے رہے ہیں. آپ نے وعدے بھی کیے ہیں کہ ہم ان کو آلٹرنیٹیولی کچھ دیں گے, اب وہ بھی نہیں کر رہے. لیکن وہ بھی جہانگیر صاحب کہ یہ وفاق کا میٹر نہیں ہے, وفاق تو اپنا فنڈ پرووائڈ کر سکتا ہے. بلکہ آج اگر ہم چودھری فواد چودھری صاحب کی بات کو سنیں, انہوں نے کہا کہ اسلام آباد سے بیٹھ کر کیسے کراچی کی تعمیر و ترقی کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے, یہ تو میٹر صوبائی حکومت کا ہے. کل خان صاحب اتنی جامع تقریر کر کے گئے اور آج فواد چودھری صاحب نے یہ بیان دے دیا کہ اسلام آباد سے بیٹھ کے کراچی کے مسائل کیسے حل کیے جا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ تو آپ کی کمزوری ہے نا کہ آپ اسلام آباد تک محدود ہیں. آپ جو خیبر پختونخوا میں ہیں, آپ جو ہے نا پنجاب میں بھی لوز کر رہے ہیں. اگر آپ کی یہاں حکومت نہیں ہے تو آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم صوبائی گورنمنٹ کو ساتھ لے کے چلیں گے. اس طرف تو صوبائی گورنمنٹ میں اتنی اور پروونشل تو یہ ہو گئی, اور جو ہے فیڈرل گورنمنٹ میں اتنی کلیش ہے, اتنی, تو اس سے تو ایسا لگتا تھا کہ جانی دشمن ہے کیا. لیکن آج کل جو بات ہوئی ہے, سب ہمارے وزیر اعلیٰ بھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تعاون فراہم کریں گے جب تعاون کا وقت آئے گا, جب ہوگا. یہ دلاسے تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن اس کی فیزیبلٹی سے یہ نہیں کہہ سکتا دعوے سے کہ یہ 3 سال میں کچھ ہو سکے گا. نہ اتنا 2023 کی ڈیڈ لائن دی ہے کے سی آر کی ڈیڈ لائن جو 2023 کی دی ہے. اب آپ نے الیکشن کب ہوں گے؟ 2022-23 میں 23 میں ہوں گے نا. 23 میں جب 23 میں ہوں گے اور یہ ڈیٹ دی اور تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کراچی والوں کو ایک بار پھر سے آدھا ادھورا سٹرکچر دیکھنا پڑے گا الیکشن کے وقت. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والی چیز جو ہے وہ ہمارے لیے کہ ابھی ہمیں جتاؤ, تو ہم نے یہ جو ہم نے کیا 50% منصوبہ مکمل ہے, 50% ہو جائے گا. ابھی تک ہے نا. دوسرا ہے سرجانی ٹاؤن سے نمائش تک آئے گا, اس میں ہم گرین لائن کی بات کریں, دیکھیں تو صحیح کتنے ہرڈلز ہیں, کتنے کام رکے ہوئے ہیں. آپ کو کس کو ٹاور تک لے جانا چاہیے تھا. سر وہ تو ٹاور تک تو کہہ چکے ہیں نا کہ ٹاور تک لے جانا فیزیبل ہی نہیں ہے, پاسبل ہی ہے, کیونکہ وہاں تک تو لیکن فیزیبل یہ کہتے ہیں بعد میں. ابھی ممکن ہے 23 تک میں یہ بھی بول دیں کہ یہ بھی فیزیبل نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. فیزیبلٹی تو انہوں نے دی تھی, وہیں کی دی تھی, اور قرضے بھی اسی بنیاد پہ لیے جہاں تک کہ جو ٹاور کا دکھا رہے ہیں. اب یہ فیزیبل ہو جاتی ہے, یہ ہوم ورک ہوتا کہاں ہے, کون کرتا ہے. لیکن جہانگیر صاحب کے سی آر کا جو منصوبہ ہے, اس منصوبے کا تو ہوم ورک آج کا تو نہیں ہے. یہ تو منصوبے کے بارے میں کافی سالوں سے کام ہوتا ہوا نظر آیا, بلکہ 2004 میں نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں بھی یہ کام بہت وہاں 30 سال کا ہے, پوری پلاننگ ہے. کے ڈی اے سے میں نے خود انٹرویو لیے کہ کس یہ کہاں سے جائے گی, ساری چیزیں آپ دیکھیں. 30 سال سے ہم یہی سنتے ہوئے آ رہے ہیں. اب انہوں نے افتتاح کیا ہے, افتتاح کر دیا ہے. ہم اچھی امید لگا سکتے ہیں, سمجھنا کہ بھائی انہوں نے افتتاح کر دیا ہے, تو کچھ قوم کے لیے افتتاح ہوتی ہے, کچھ اس کے ثمر کھاتے ہیں. انہوں نے درخت لگایا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نتیجہ نکلے. لیکن میں اگر ٹو بی آن اے پازیٹیو سائڈ میں سوچوں کہ آج افتتاح کم از کم افتتاح ہو گیا, اور ہم یہ بھی سوچ لیں کہ شاید 2023 میں اگر یہ مکمل نہ ہوا, 50-60% بھی اگر یہ منصوبہ بن جاتا ہے, تو کہیں نہ کہیں کراچی والوں کو یہ منصوبہ 3 سال میں نہیں, 4 سال میں نہیں, تو 5-7 سال میں تو منصوبہ مل جائے گا. اتنی معصومانہ جو یہ بات ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ کمپلیٹ ہوگا جب ریزلٹنٹلی ہوگا, نتیجہ خیز ہوگا, ورنہ تو کیوس ہو جائے گا. ایک انتشار کی کیفیت, جگہ جگہ ٹریفک رکے گی, جگہ جگہ دھول مٹی اڑ رہی ہوگی, ایک عجیب سا تماشا ہو جائے گا. آپ جو 3 سال جو ہم تکلیف اٹھائیں گے, جب وہ بن رہا ہوگا, روڈ بند ہوں گے, مسائل ہوں گے, تو پھر تو مستقل ہوں گے, جسے خیبر پختونخوا میں ہوا بی آر ٹی منصوبے کے ساتھ, بی آر ٹی میں کمپلیٹ ہی نہیں ہو کے طرح کتنی تکلیف دہ صورتحال رہی. پھر جو ہے وہ پنجاب میں بھی ایسے ہی ہوا. تو یہ دیکھیں آپ, یہ جو ہماری دھول مٹی کا بندوبست نہ کریں. اگر آپ نے بنانا ہے, آپ کہتے ہیں کہ بجٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, تو آپ وقت میں تکمیل کر دیں.
لیکن جہانگیر صاحب ایک پہلو یہ بھی تو ہے نا کہ تحریک انصاف کی جو قیادت، موجودہ قیادت ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اب ہم نے تجربہ حاصل کر لیا، اب پنجاب میں بھی یہ سسٹمز رائج ہیں، کے پی کے میں بھی یہ سسٹمز رائج ہیں، تو اب کراچی میں جب یہ منصوبے بنائے جائیں گے تو اس میں زیادہ مشکلات درپیش نہیں آئیں گی، کیونکہ آلریڈی ایک پریکٹس کی جا چکی ہے۔ اپوزیشن تو یہ کہتی رہی ہے کہ یہ تو شجر ممنوع تھا، اس کی تو اتنی برائی کر رہے تھے، کوئی جو ہے نا وہ کہہ رہا تھا چھکڑا ہے، اور کوئی کہہ رہا تھا یہ، تو یہ جو ہے آپ خود بنا رہے ہیں، اس لیے کہ اس کی اہمیت ہے، آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں کے عوام کو سندھ گورنمنٹ سے مایوسی بہت ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ بھی سیاست میں کہ آنے تو دو کچھ آ ہی رہے نا، لیکن جو ہے جب ان کی سپورٹ اگر نہیں ہوئی تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ 18 امینڈمنٹ کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کو نتیجہ بھی نہیں نکلے گا، ان کی کریڈیبلٹی بھی نہیں بنے گی، اور منصوبہ لیکن آپ نے 18 امینڈمنٹ کا ذکر کیا، کیا پیپلز پارٹی اس طرح کے منصوبوں کو اگر روکتی ہے یا اس میں رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ کراچی میں مزید مسترد کرے یا نہیں کرے، یہ ایک ویپن ہے کہ آپ جو ہے اس بات کا اختیار رکھ سکتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی منصوبہ آپ روکیں، اپنی مرضی سے اس کو جو ہے میپنگ کریں اس کی، اور اس کو آگے بڑھائیں۔ تو آپ قانونی اختیارات کی بات کریں، اب بھائی دیکھیں نا کئی چیزیں، جن ہاسپٹل ہیں، جن اسپتال میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ جو ہے وہ فیڈریشن جو ہے وہ ہاف ہارٹیڈلی بیانات دیتا ہے، اس نے تو بجٹ بھی کم کر دیا، اب وہ ذمہ داری لینا نہیں چاہتا، ان پہ ڈالتا ہے، نہ ان کو کام کرنے پا رہے ہیں، نہ وہ کام کرنے پا رہے ہیں، سفر کون کر رہا ہے، تکلیف کون اٹھا رہا ہے، عوام اٹھا رہی ہے۔ ایک طریقے سے یہ بھی اختیارات موجود ہیں کہ وہ اپنے اختیارات اور قانونی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کراچی کے حوالے سے بھی کوئی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں، کیا ایسا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ ارے بھائی کب سے فیصلہ آ چکا ہے، ابھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ اپیل میں چلے جائیں اور یہ بتائیں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس پہ عمل درآمد ہوا یا نہیں، آپ لائن میں ہی لگے رہیں، آپ اپیلوں میں ہی جائیں، اور نتیجہ کہاں آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ ایک نے دعواؤں کی کٹوتی کر دی ایک حکومت نے، ایک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے تو یہ لوگ تو غیر ضروری آ گئے ہیں، وہ ایک تماشا ہے سر جی، یہ تو کنٹرول کریں، پہلے تو نا سنسیریٹی عوام کے ساتھ ہر حکومت کرے، حکومت ہی سمجھتی ہے کہ وہ کوئی، لیکن جہانگیر صاحب یہ تو تنقید ہو گئی نا کہ 3.5 سال کے مدت میں کم از کم تحریک انصاف کو اس بات کا کریڈٹ تو جا سکتا ہے کہ چلیں 40 یا 80 بسیں ہی صحیح وہ نامیں نظر آنے لگی ہیں، کم از کم کے سی آر کے اوپر سالوں بعد اب کچھ کام ہونے کی خوشخبری تو سنائی، کام ہوتا ہوا نظر نہیں ہے لیکن خوشخبری تو سنائی گئی۔ دیکھیں حالات، واقعات، جو ثبوت، جو زمینی حقیقت ہے اس کے لحاظ سے لوگ رد عمل دیتے ہیں، ان کی سوچ ہوتی ہے۔ اگر یہ ان لوگوں نے منصوبہ بنایا اور جو ہے بار بار وعدے کیے یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، کراچی کو اتنا پیکج دیں گے، یہ ترقی ہوگی وہ ترقی ہوگی، سر کراچی نے 12 سیٹیں دی ہیں تحریک انصاف کو، 12 سیٹوں کے بدلے میں جو ملا کیا اس کو، یہ بھی تو حساب لگا لو نا، ریشو لگاؤ، تب دینے کے لیے تو اقدامات کر رہے ہیں، اب آپ دے رہے ہیں تو پھر اب آپ پھر بھی ناراض ہیں۔ پہلے آپ ایک چیز جب تک کہ کمپلیٹ نہیں کر لو، اطمینان نہیں دلا دو، لوگ جو ہے شکوک و شبہات میں مبتلا رہیں گے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ کچھ کر کے تو دکھاؤ۔ سر کر دیا نا، گرین لائن منصوبہ تو مکمل کر دیا، گرین لائن منصوبہ مکمل کر دیا، آپ بتائیں کتنے 80 وہ آنے والی تھی، چلیں آپ نے 40 لا دی، اب 40 کے لیے جو آ رہی ہے نا 40 اگلے ہفتے میں آ جائیں گے سر، آئیں گی، وہ بھی آئیں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ معاہدہ ہو گیا، اس کے اوپر بھی بحث ہے کہ یہ معاہدہ کس طرح ہو کیا ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں جب چلیں گی نا فیزیبلٹی چلیں گی، ہم تو دیکھ کے آئے نا، دیکھے ہوئے ہیں ہمارے کہ کہاں کا رکاوٹیں، کہاں کا اسٹاپیج ہی نہیں ہے، وہ معلوم ہے وہ بنا ہوا ہی نہیں ہے، وہ جو بیچ سے بھی کئی چیزیں ہیں جب قابل عمل ہوتی ہے، اسٹیشنز نہیں بنے ہوئے، آپ کہنا چاہ رہے ہیں اسٹیشنز نہیں بنے ہوئے، روٹ مکمل تعمیر نہیں ہے، کئی چیزیں ہیں، تو آپ جب قابل عمل ہوگا وہ چلتے ہوئے دیکھیں گے لوگوں کی، تب کریڈیبلٹی، تب حوصلہ بڑھے گا، بالکل ٹھیک بات ہے، تب اٹس لائک سینگ از بلیونگ، جب لوگ دیکھیں گے اور جب لوگ اس کو روڈ پہ منظر عام پہ ایگزیکٹلی واچ کریں گے نا، تب ہی شاید تھوڑا سا حوصلہ بڑھے گا۔ لیکن جہانگیر صاحب ایک بڑا مسئلہ اور بھی آ رہا ہے کہ کراچی کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے جہاں پہ اپوزیشن رکاوٹ ہے وہاں پہ متحدہ قومی موومنٹ کا بھی ساتھ نظر نہیں آ رہا تحریک انصاف کے ساتھ، اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں کیونکہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔
वेलकम बैक जी। अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से कराची का दौरा रहा वजीर आजम पाकिस्तान का, और इस दौरे के बाद जो सूरत हाल तब्दील हुई उसमें भी काफी ज्यादा दिलचस्पी होती हुई नजर आ रही, क्योंकि इस दौरे के में जहां खान साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की, कराची वालों के दिल की बातें की और कराची वालों की उम्मीदों को एक बार फिर से उभारा, तो वहीं पे आज जनाब फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिए उससे कुछ खदशात इस तरह के नजर आते हैं कि कल का जो भी मामला रहा वो कल तक ही महदूद रहा। आगे चल के शायद कराची के लिए जो कराची की किस्मत का फैसला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही हाथ में होगा। कराची वालों को वो सारी बातें जो कल खान साहब करके गए, जो कि बहुत खूबसूरत और अच्छी लगी सुनने में, लेकिन क्या उसके ऊपर अमल हो सकेगा या नहीं। जहां पीपल्स पार्टी इसमें एक बड़ा किरदार अदा कर सकती है कराची वालों की तकदीर में, क्योंकि सूबे की हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है, तो वहीं पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का भी इसमें एक बड़ा अहम किरदार होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से जो इस वक्त इत्तलात मौजूद है कि एमक्यूएम पाकिस्तान किसी भी तौर पे इस दौरे में शराकतदार नहीं थी, या वो कहीं ना कहीं ग्रीवेंसेस थे जो खान साहब के सामने वो रखना चाहते थे, अपने मुतालबात मनवाना चाहते थे। इसके ऊपर जरा बात करते हैं जहांगीर साहब। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कराची के लिहाज से तो इसको नहीं कहा जा सकता कि किसी किस्म की हकीकत नहीं, एक हकीकत है, बड़ी सियासी जमात है, कराची में एक बड़ा स्टेक होल्डर है, लेकिन जब खान साहब का दौरा होता है तो हमें पीपल्स पार्टी से तो गिला आना चले, जायज बात है, जुज़वी शामिल है, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से जब इस तरह की बातें आएंगी कि वो खान साहब से कुछ बातें मनवाना चाहते हैं, अपने गिले शिकवे रखना चाहते हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ की जो एज अ वफाकी हुकूमत स्टैंडिंग कहां रह जाती है। तहरीक इंसाफ का एक मसला ये है कि जहांगीर तरीन को अच्छी तौर पे इस्तेमाल भी किया और सियासी तौर पे जो है बड़ी खिदमात ली गई उनसे, जहाँ भी जो पैचअप की ज़रूरत हुई ये जो है एमकेएम के करीब करने में भी उनका कोई किरदार रहा। उसके बाद जो सूरत हाल ऐसी आई कि उन्होंने कहा ये तो मुंतखब ही नहीं है, इनको तो होना ही नहीं चाहिए। एक नया ग्रुप आया सामने जिसने उनको ये सूरत हाल पैदा हुई कि इतना गैप आ गया। अब वो अंदर की जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना, जो बुनियादी चीज़ होती है, उसमें ये होते हैं कि वो किसी रखते तो साथ में लेकिन करते साथ में ना, साथ पर वाला। अब यहाँ वो देते हैं, अगर ये क्रेडिट में उसमें शरीक करते हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि ये वफाकी हुकूमत कर रही है। भाई ये सियासी फैसलों के नतीजे में अगर आप कर रहे हैं तो अपने इत्तेहादियों कहीं ना कहीं शामिल करके ये तासुर कायम करते कि हम लोग ने सब मिल के कर रहे हैं। उनका तो कहीं जिक्र नहीं है। अब जिक्र नहीं है उनका, तो ऐसे ही पहले पीपल्स पार्टी करती रही उनके साथ। वो तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है उनके दौर में जब ये लोग इत्तेहादी थे। तो एक जो है वो एक वजारत लेते थे, उसमें चाइना कटिंग होती थी, एक हिस्सा इनको मिल जाता था, छोटा सा गैर फाल हिस्सा। अब ये जो नाम बोलने के लायक नहीं होते थे, वो उसके खिलाफ भी नहीं बोल पाते थे हुकूमत के खिलाफ, और कोई नतीजा भी नहीं निकल, प्रेशर ग्रुप भी नहीं बन पाता था। ये सारी सूरत हाल इसलिए होती है कि एमकेएम को अगर ये स्पेस दी गई है कि उनका वजूद बरकरार रखा गया है, तो वो तो वजूद भी तो ख़त्म किया जा सकता था ना। तो जब वजूद बरकरार रखा गया है तो इनको अपनी हैसियत पहचान के अपनी सियासी जो उनकी बिसात है उसके मुताबिक कोई इक़दाम करते हैं, लोगों के यहाँ दिल जीतते हैं, अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल के लिए काम करते हैं। अगर वो बहुत खामोशी से है और इतने बिखरे हुए, इतने ग्रुप बिखरे हुए हैं कि आप कह नहीं सकते कि एमक्यूएम मुत्तहिदा कहाँ है। वो मुत्तहिद नहीं है, मुत्तहिदा कहाँ? मुत्तहिदा है ना वो, तो भाई मुत्तहिद होना चाहिए ना, कोई भी नहीं है। लेकिन जहांगीर साहब इस तरह के तनाज़ुर में कैसे कराची में तब्दीली आ सकेगी, किस तरीके से कराची में एक बेहतर अमल हो सकेगा? कल भी मैं खान साहब को सुन रहा था तकरीर में, इत्तेहाद इन्होंने किया ही नहीं। तो कराची के हवाले से खान साहब कह रहे थे कि बंडल आइलैंड का प्रोजेक्ट इसमें सिंध हुकूमत ने रुकावट डाल दी है। अब ये जो कराची में केसीआर के मंसूबे की बात की जा रही है, अगर इसमें वफाक और सूबा आपस में ऑन सेम पेज नहीं होगा, एक मुद्दे पे ये लोग यकजा नहीं होंगे, तो कैसे कराची में तब्दीली आ सकेगी? क्योंकि सबसे बड़ा मसला आ रहा है केसीआर में कि कई जगह पे इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, तजावुजात हैं, ना सिर्फ छोटे लेवल के बल्कि अक्सर मकामात पे बड़े बड़े प्लाजाज, बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं, जिसमें अगर इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो इन्हीं कहीं सारे लोगों का नाम आएगा। तो अब उनको ना गिराया जा सकता, अब उनमें लोग भी बचते हैं। केसीआर किस रूट पे चलेगी सर?
یہ تو پہلے ہی سوال کا جواب آپ نے لے لیا تھا. KCR کس روٹ پہ چلے گی, اس کا کون سی سمت جو ہے ٹھیک ہے, اس کی کوئی ڈائریکشن بھی ہے. KCR کو چلا دیا, سرکولر ریلوے پورے شہر میں ہوگی, شہر میں جو انسان کو چلنے کی گنجائش نہیں رہی تو اس کے لیے منصوبہ بندی ہونی چاہیے, اس کے لیے فیزیبلٹی سامنے رکھنی چاہیے. یہی تو وہ سوال ہے جو انسان کو مشکوک کرتا ہے. یہی تو میں بھی آپ سے سوال کا جواب لینا چاہ رہا ہوں کہ کون ہے جو اس کو چلا سکے گا اور کس جگہ چلائی جائے گی, کیونکہ کراچی میں مجھے فی الحال جگہ نظر نہیں آ رہی اس طرح کی سروسز چلانے کے لیے. بس چیزیں تو میں نے کوئی پریزنٹیشن تو تیار کی گئی ہوگی نا KCR کی. پریزنٹیشن میں نے 20 سال پہلے دیکھی تھی KDA کے جو نا اس پہ 20 سال دیکھی تھی. اتنا کام تھا اس میں, اتنا کام تھا, آپ حیران رہتے ہیں. لیکن 20 سال سے صرف وعدے ہوتے رہے اور اس کو جو ہے نا وہ دکھاتے رہے. پھر میں کہتا ہوں لیکن عوام کو اگر تسلی کرانے کے لیے کوئی پریزنٹیشن دی جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ صورتحال میں کوئی بہتری آئے گی؟ تو اتنے فیٹ اپ ہو گئے ہیں کہ تسلی کے جو ہے نا, کیونکہ جس روٹ پہ چلنی ہے KCR, جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ای ووٹنگ کے لیے جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب نے آئے, انہوں نے اپنی پوری ڈاکومنٹری شو کی, ویڈیو بنا کر کیا کیا پروسیجرز ہوں گے, پوری ایک جامع پریزنٹیشن دی. اسی طریقے سے KCR جو کہ اتنا بڑا منصوبہ ہے, کس روٹ سے چلے گی, کہاں پہ جا کے کہاں پہ اختتام پذیر ہوگی, کیسے سٹاپس ہوں گے, یہ تو بتایا جا سکتا ہے. میمن صاحب آپ یہ دیکھیں کہ میں اگر اپنا چورن بیچنا چاہوں تو میں بیچ رہا ہوں. اگر چورن کی کوئی کوالٹی ہے تو اس کی کوئی کنٹرول ہوتا ہے. یہ آپ ایسے غیر جانبدار ماہرین بیٹھاتے, وہ یہ بتاتے کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے, چلے گی, فیزیبلٹی کیا ہوگی. آپ نے پروڈیوس کیا, آپ کو نمبر بنانے, آپ کو الیکشن میں جانا ہے, آپ کو جو ہے فائدہ اٹھانا ہے, آپ کو بقول آپ کے عوام کو جو ہے آسانی دینی ہے, اور آپ ہی جو بات کر رہے ہیں کہ ہر چیز کی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے, ایک جو ہے نا فیکلٹی ہوتی ہے, وہاں کے وہ لوگ اس کے ماہر ہوتے ہیں, ان کو تو بلاؤ, ہمارے میں بیٹھاؤ, ہم ان سے سوال کریں گے کہ بھئی کتنی ہے, کیا یقین ہے. آپ جو چاہتے ہیں خود ہی بیٹھ جاتے ہیں, خود ہی جو ہے بیان کرنے لگتے ہیں, خود ہی یقین کر لیتے ہیں, خود ہی اچھی تصویر دکھا دیتے ہیں. عوام تو سمجھتی ہے یہ تو پروپیگنڈا ہے یار. اگر آپ اپنی تعریف کرنے لگیں گے تو مجھے پسند آئے گی. آپ جو جسٹیفائڈ کریں کسی چیزوں کو, تب ہم یہ ایک اور بڑا سوال لگتا ہے, اس کا بھی جواب دیتے ہیں. KCR چلے گی پاکستان ریلوے کے انڈر. پاکستان ریلوے کا جو اس وقت سٹینڈرڈ ہے, جو معیار ہے, وہ بھی ہم سب جانتے ہیں, بخوبی واقف ہیں. پاکستان ریلوے اٹسیلف ادارے میں جو کچھ صورتحال ہے, جو معاملات ہیں, کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ریلوے جو آج تک 70 سالوں میں اپنے ریلوے ٹریک سیدھے نہ کر سکی, وہ ان جگہوں پہ ان روٹس کو نیا بنا کے ان کے اوپر بجلی سے چلنے والی ٹرین چلا سکے گی, یا KCR ہی چلا سکے گی؟ بڑا سوال. بڑی دلچسپ بات آپ نے کی. سوال تو واقعی بڑا ہے اور اہم بھی ہے. ہمارے جو وزیر ہیں, ریلوے کے وزیر ہیں, انہوں نے بڑا دلچسپ بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تم کو جتنی جو اس کی فنکشنری ہے, جو اس کی مینجمنٹ ہے, جو اس کے ملازمین ہیں, ان کو ایک ٹارگٹ دے دیا. دیکھیں دلچسپ ٹارگٹ ہے, چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ سے جو ہے نا یہ اپنا ٹائم کیسے پاس کرتے ہیں. کہا ہے کہ 1 سال میں دیتا ہوں, اگر تم نے کام نہیں کیا اور رزلٹ پروڈیوس نہیں کیا. 1.5 سال سے سپریم کورٹ وقت پہ وقت دیے جا رہی, کام نہیں ہو پا رہا. ہاں اچھا 1 سال دے دیا. اب 1 سال تو آپ نے لگا دیا, ٹرک کی جو بتی کہتے ہیں نا, انہوں نے کہا وہ بتی جا رہی ہے, اس کے پیچھے دوڑو. وہ وہاں سے معلوم ہوا کہ وہ نہیں ہوا. پھر انہوں نے کہا اچھا اب دیکھو, پھر 1 سال لے لیں گے, اب دیکھو ہماری. ابے بھائی یہ تو ساری دعوے ہیں کیا؟ اس کا مطلب پلاننگ میں کہیں نہ کہیں ابھی بہت سے معاملات ہیں. نہیں ہے سر, پلاننگ نہیں ہے. پلاننگ نہیں ہے. اور یہ صورتحال بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ KCR کے حوالے سے اس وقت جو سب سے بڑی بات کل سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کراچی میں دراصل KCR چلے گی کن روٹس پہ. جہاں تو اگر ہم گرین لائن کی بات کرتے ہیں تو وہ ٹاور تک لے جانے کی اس وقت گنجائش نہیں ہے, تو KCR کو پورے شہر میں کیسے پھیلایا جائے گا؟ خاص طور پر رہائشی, صنعتی اور کاروباری علاقوں میں KCR کو لے جانا یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا. کیونکہ کراچی کے اس وقت ڈائنامکس کو دیکھیں تو کراچی میں ریلوے کی اکثر زمینوں پہ قبضہ ہے, یا تو وہ زمینیں ریلوے خود
किसी को सुपुर्द कर चुका है। दूसरा बड़ा अहम मसला है कि कराची सर्कुलर रेलवे के अतराफ की जो जमीन है वो भी इस वक्त खाली नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल को देखें तो अगर इन इलाकों को खाली कराया जाता है, अगर इन जगहों को खाली कराया जाता है, तो उसमें सबसे बड़ा किरदार होगा सूबाई हुकूमत का। और सूबाई हुकूमत की बात करें तो इसको किसी भी तौर पे वफाकी हुकूमत के साथ किसी भी पेज पे एक साथ नजर नहीं आती। ये बड़ा अहम चैलेंज होगा, इसको पाकिस्तान रेलवेज कैसे कैटर करेगी। वो इदारा जो 70 साल गुजरने के बावजूद भी आज तक ट्रेन्स का निजाम नहीं संभाल सका, वो निजाम जो कि अंग्रेज छोड़ के गया था, जो कि पूरी तरीके से बना के डिजाइन करके गया था, और वो उस वक्त का शायद बेहतरीन निजाम भी था, लेकिन वो निजाम भी अगर हमसे ना संभाला गया तो हम केसीआर जैसे मंसूबे को कैसे हैंडल करेंगे। यहां पे एक बड़ा चैलेंज एक और ये भी होगा कि इस मंसूबे को बनाने के दौरान जिन लोगों को अब नकल मकानी करनी पड़ेगी, अपनी जगहें छोड़नी पड़ेगी, क्या उसको सिंध हुकूमत किसी जगह बसने के लिए कोई जगह मुहैया करेगी? क्योंकि गुजर नाले के अतराफ की बात की जाए जहां से एक बड़ी तादाद में लोगों को दरबदर किया गया। इसके अलावा नस्ला टावर का मामला अभी भी एक बड़ा हॉट टॉपिक है, ज़ेर बहस है, जिसमें 1 महीने का टाइम फ्रेम दिया गया है कि वहां के अलॉटी से बात करके जगह को खाली करवाया जाए। तो ये सारे मामलात में सिंध हुकूमत का किरदार तो सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। और सिंध हुकूमत अगर इस मंसूबे को नाकाम करवाना चाहे या सिंध हुकूमत समझे कि मंसूबा कामयाब होने या चलने के लायक ही नहीं है, तो सिंध हुकूमत के आगे शायद वफाक कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन ये बड़ा चैलेंज होगा, देखना होगा कि वफाक और सूबे में क्या मामलात होते हैं, क्योंकि इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन ईयर में कहीं ना कहीं जहां मुख्तलिफ पार्टीज अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए जोर लगा रही होती, तो कहीं ज्यादा हमारे इस मौजूदा सिस्टम में जोर लगाया जाता है कि हमारे जो सियासी मुखालिफ हैं वो हमसे ज्यादा काम ना कर जाएं, और इसी की बाज़गश्त हमें सुनाई देती है और इसका खमियाजा भी सालों तक हमें भुगतना पड़ा। कराची वालों के लिए इस वक्त बड़ा चैलेंज है कि कराची वालों को एक बार फिर से उम्मीद दिलाई गई, ख्वाहिशें कराची वालों को ख्वाब दिखाए गए, सुहाने ख्वाब दिखाए गए, लेकिन ये ख्वाब पता नहीं कब पूरे होंगे। और अगर 3 से 4 महीने के अरसे में कराची में ऑन रोड कोई सिचुएशन तब्दील नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है एक बार फिर से नाउमीदी में तब्दील हो जाएगा। ये सारी बातें, ये सारे दावे महज किताबी मामलात रह जाएंगे, इसमें किसी किस्म की सदाकत ना रहेगी। दूसरा एक और भी बड़ा अहम मसला है कि कराची में जहां पे इतने सारे लोगों ने अपनी जिंदगी, अपनी किस्मत आजमाई, कराची वालों ने अक्सर बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज को वोट दिया, आजमाया, कभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो कभी जमात इस्लामी और कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब अगर यहां से ना मायूसी होती है तो कराची वाले 2023 के इलेक्शन में किसके लिए घर से बाहर निकल के किसको वोट करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल है हमारी जमहूरी कुव्वतों से, जिनको इसको एड्रेस करना होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। जहांगीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एज अ सीनियर एनालिस्ट हमारे प्रोग्राम को एक बार फिर से रौनक बख्शी और नाजरीन तक एक सही सच का पहलू पहुंचाया। जिस तरीके से आप प्रोग्राम करते सच, वैसे ही सच्चा प्रोग्राम और एनालिसिस आज भी आपने किया। उम्मीद करते हैं तमाम तर लोगों को हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीम को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।